نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. والعصر، سورہ عصر قرآن کریم کی بہت مختصر سی سورہ ہے. لکھ رہے ہیں سورہ عصر قرآن کریم کی بہت مختصر سی صورت ہے، لیکن ایسی جامع ہے کہ بقول حضرت امام شافعی اگر لوگ اسی صورت کو غور و تدبر کے ساتھ پڑھ لیں تو دین دنیا کی درستی کے لیے کافی ہو جائے. تو ایسی صورت کا ترجمہ کرنا چاہیے نا. جو واقعہ ہے، پہلے سال میں گیا تھا گجرات خانقاہ کے لیے، تو بڑودہ میں بیان رکھا. دوسرے دن میں نے بتایا عید کی دوسرے دن یا عید دوسرے دن اتنا وہاں مجمع مطلب بڑودہ میں نے دیکھا ہی نہیں تھا. میں تو گیا تھا نیا نیا خانقاہ، بہت بہت میں دیکھ کے مرعوب ہو گیا. میں کہا میں کیا بولوں، بالکل کوئی بالکل نئے میں نیا بھی تھا، مجمع بہت بڑا تھا اور ابھی بیان کر کے سب آہی تھا. تو میں سوچنے لگا کہ اللہ کوئی چیز آپ ہی بتائیے. تو میں نے کہا ایک سورہ ہے والعصر ہے، اسی کو پڑھو، اس میں بہت سے مضامین ہیں، تھوڑا تھوڑا بیان کرو تو پورا ہو جائے گا. تو وہی پڑھا میں نے، تو مجھے یاد آیا تھا والعصر کی سورہ پڑھے. اب جو بھی یاد تھا اسے ابھی والعصر کی ترجمہ تو جانتے ہی، آدمی گھاٹے میں ہے اور دوبارہ وہ میرے لیے بہت پریشانی کا، مطلب ہزار آدمی تھے مہاراج میں. کیونکہ پہلے سال میں گیا تھا اور پھر ایک مہینے کا میں نے اعتکاف کیا تھا، تو لوگ بہت زیادہ مشتاق، بہت زیادہ. بہرحال اس سورہ کی اہمیت ہے. ابھی میں نے کھولا، قرآن کی بہت ہی مختصر سورہ ہے. یہ ایسی جامع ہے کہ بقول حضرت امام شافعی اگر لوگ اسی صورت کو غور و تدبر کے ساتھ پڑھ لیں تو دین اور دنیا کی درستگی کے لیے کافی ہو جائے. اس سورہ کی فضیلت اس سے بڑھ ہو سکتی ہے. امام شافعی نے کہا اس صورت میں حق تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ نو انسان بڑے خسارے میں ہے. اللہ قسم کھا کے نو انسان بڑے خسارے میں. اور اس خسارے سے مستثنا صرف وہی لوگ ہیں جو چار چیزوں کے پابند ہیں. معلوم ہے کتنی بڑی کوٹھیاں ہیں، جائیدادیں ہیں، اس بات تو گھاٹی میں ہیں جو ایمان نہیں رکھتے. ہمارے ساتھ نے کہا کہ نہیں، خدا کا کلام دو تقسیم کر دیا اللہ نے کہ ان اعمال سے آدمی گھاٹے سے نکلے گا. جو ان اعمال کو نہیں اختیار کرتا وہ گھاٹے میں. سب کے لیے ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا کے لیے ہے، چاہے یورپ ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے یہ ہو، چاہے وہ ہو، سب کو یہ مستحضر رکھنا ضروری ہے. خدا کا کلام تو میں نے اسی پہ بیان کیا، اس پر بیان کیا تھا. میں نے کہا یہی سورہ اسی جامع ہے کہ کچھ کو بیان کروں تبھی آگے پڑھ کے لائق ہو جائے گا. بہت پسند کیا تھا. اب زبانی کچھ دیکھنا ماننا اچانک اللہ تعالیٰ نے مدد کیا، میری ذہن میں آ گیا کہ یہ جامع ہے. والعصر پر کچھ نہیں بول سکے، ایمان پہ بول دو، کچھ عمل پہ بول دو، صبر ہے، کئی مضمون ہے کہ نہیں، کچھ نہ کچھ سب مرید جانتے ہی کچھ نہ کچھ. اللہ تعالیٰ کا شکر. بہرحال سورہ عصر قرآن کی بہت سی مختصر سورہ ہے، لیکن ایسی جامع ہے کہ اس کے کی بقول حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اگر لوگ اسی صورت کو غور و تدبر کے ساتھ پڑھ لیں تو دین اور دنیا کی درستگی کے لیے کافی ہو جائے.
اس صورت میں حق تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ نو انسان بڑے خسارے میں ہے، اور اس خسارے سے مستثنا صرف وہ لوگ ہیں جو 4 چیزوں کے پابند ہیں۔ سب کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ خسارے سے نکلنے کے لیے ایمان، عمل صالح، اور دوسروں کو حق کی نصیحت و وصیت، اور صبر کی وصیت۔ دین و دنیا کے خسارے سے بچنے اور نفع عظیم حاصل کرنے کا یہ قرآن اس کا 4 اجزاء سے مرکب ہے، جن میں پہلے 2 جز اپنی ذات کی اصلاح کے متعلق ہیں، اور دوسرے 2 جز دوسرے مسلمانوں کے ہدایت و اصلاح سے متعلق ہے۔ پہلی کہہ دیے اسی سے آگے یہاں پہلی بات یہ غور طلب ہے کہ اس مضمون کے ساتھ زمانے کو کیا مناسبت ہے۔ قسم والعصر قسم ہے زمانے کی، اور پھر یہ مضمون ہے تو کیا مناسبت ہے۔ یہاں پہلی بات یہ غور طلب ہے کہ اس مضمون کے ساتھ زمانے کو کیا مناسبت ہے۔ دیکھیے قسم کھائی گئی ہے کیونکہ قسم اور جواب قسم میں باہم مناسبت ضروری ہے۔ عام حضرات مفسرین نے فرمایا کہ انسان کے تمام حالات، اس کا نشو و نما، اس کی حرکات و سکنات، اعمال و اخلاق سب زمانے ہی کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ اچھے ہیں تو زمانہ بھی اچھا ہے۔ جن اعمال کی ہدایت اس سورہ میں دی گئی ہے وہ بھی اسی زمانے کے لیل و نہار میں ہوں گے، رات دن صبح شام میں تو ہوں گے۔ اس کی مناسبت سے زمانے کی قسم اختیار کی گئی۔ ٹھیک باتیں ہو، جو چیز بھی آپ کو کرنا ہے زمانے کے اندر کرنا ہے۔ جو مر گیا نہیں، وہ زمانہ نہیں ملا اس کو لیے ظہر کی نماز، عصر کی نماز کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو زمانہ ہے تو آپ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو زمانہ ہی ملا تو عصر کی نماز کیا پڑھیے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ تم موت کو کتنا قریب سمجھتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، ایک نماز پڑھ کے دوسرے نماز کی ہم توقع نہیں ہوتی، فرمایا بھی دور سمجھتے ہو۔ ایک سلام پھیر کے دوسرے سلام کی بھی توقع رکھو۔ یہ تعلیم ہے نبوی، یہ نبوی تعلیم ہے مجھے۔ اسی سے امت پلٹے گی، اسی سے امت کامیاب ہوگی۔ تعلیمات مستحضر تو رکھے، یاد تو رکھے کہ یہ زمانہ ہمارے لیے بہت ہی بیش بہا ہے اور قابل قدر ہے۔ ہم نے کتنی مدد سنا شاہ محمد صاحب سے، ایک بزرگ تھے، عموماً روٹی وہ صبح میں توڑ دیتے تھے، جب اگل جاتا تو جلدی کھا لیتے تھے۔ کہا دانت چبانے میں بہت دیر لگتی ہے، اتنے میں کتنی آج میں پڑھ لیتا ہوں۔ یہ مولانا سے اور یہ بھی فرماتے تھے، میں یہ نہیں کہتا سب لوگ کہیں، یہ ضرور کہتے تھے، لیکن ان کا ایک حال بیان کرتا ہوں کہ روٹی چباتے ہیں، روٹی توڑ دیا ہوتے آسانی ہوتی ہے کہ نہیں، دودھ میں روٹی توڑ دیا کھا لی، یہ سب باتیں ہیں۔ لیکن یہ بھی ضرور کہتے تھے، میں کہتا نہیں کہ ضرور کریں آپ، لیکن اچھی چیز تو ہے ہی ہے کہ ہم نے وقت کی حفاظت کی جائے، محافظت، اپنے قلوب کی حفاظت، اپنے اوقات۔ لکھا ہے 2 چیزیں اصل ہے، قلوب کی حفاظت اور اوقات کی حفاظت۔ بہت بڑے عالم نے دیکھا ہے، ان 2 چیزوں کو قبضے میں کرو، قلوب کی حفاظت اور اوقات کی حفاظت۔ وقت نہیں لوٹ کے دے سکتے، ہم لوگ کہتے ہیں عمر ہوگی مانا، اللہ تعالیٰ ہے کوتاہیاں جو معاف فرمائے، آئندہ اوقات کو کارآمد بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بلکہ گھنٹے اور منٹ اگر غور کیا جائے تو یہی اس کا سرمایہ ہے۔ شاہ اللہ صاحب سے سنا، گھڑی جب آئی
سامنے ٹاک دی گئی. اس کو دیکھتے رہے, صبح ہو گئی, رات میں ٹانگے. میرا خیال ہے دیکھیے اب ذرا مجھے دور ہو رہا. ماشاء اللہ صاحب یہ انہیں کہا جائے. کہا کیا دیکھتے تھے؟ فرمایا کہ دیکھ رہے تھے کہ ایک ایک لمحہ جو ہماری زندگی میں کم ہو رہا ہے, اس عبرت سے گھڑی دیکھ رہے تھے. ہے نا, ابھی سیکنڈ پہ ہے, پھر منٹ, پھر گھنٹہ, پھر دن, کتنے دن ہو جائے گا اس کو اسی چلتے ہوئے. بزرگ کا واقعہ میں نے, گھڑی آئی تو اس کو رات بھر دیکھتے ہی رہ گئے. یہ بزرگوں کے احوال ہے. اور قیامت کا مسئلہ ایسے ہی ہے کہ اس کی طرف توجہ ایسے ہی رکھنی چاہیے ہم سب کو. ہم مستثنا نہیں ہے, کوئی نہیں, کوئی مسئلہ, کوئی سنتا بھی نہیں چیزوں کو. بات چیزوں ایسا ہم جری وہاں سے کل اس کو سب معلوم ہے. تم کو کیا معلوم؟ تم کو یہی نہیں معلوم تم کون بلا ہو. تم اپنے کو یہ بھی نہیں کہتے تم کون بلا ہو. اپنے بلا ہونے کو سمجھو کہ کسی مصیبت والی تمہاری زندگی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو زندگی کے قدر کی توفیق. حضرت شاہ غلام علی صاحب جانتے ہیں, سب سے مشہور اس وقت دوسرے ملکوں میں وہی ہیں, اور ان کا سلسلہ بھی چل رہا ہے ابھی تک. یہ سب جو بڑے بڑے سب انہی کے سلسلے کے مرید ہیں. جو ابھی الیکشن ہوا تھا ترکی, انہیں سے شاہ غلام علی صاحب کو سلسلہ ہے, اب بھی چل رہا ہے. وہ ایک شیخ آئے تھے مجھ سے حرم میں ملنے کے لیے, وہاں کے جو بڑے شیخ ابھی انتقال ہے. معلوم ہے کہ میں نقشبندی مجددی ہوں, حرم میں آئے ملنے کے لیے. باعث فیصلہ بھوٹا نے کہہ دیا, بوڑھے آدمی تھے لیکن آئے ملنے. بات چلتی نہیں, وہ انتقال ہو گیا. کوئی گیا ملنے کے لیے ترکی میں, ان سے ملتے نہیں تھے, لیکن جو ان کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں ایک مولوی سے اب جو لفظ کہا ہو سے آپ سے ملے تھے, ان کے ہی آدمی ہے, وہ فوراً بلا لیا شیخ آبادی نے. بالکل حضرت کی طرح تھے ماشاء اللہ. ویسے ناٹے لڑکے تھے ان کے مریدین سے بس مسواک رکھے ہوئے سفید ترمر. یہی سرمایہ ہے جس کے ذریعے وہ دنیا وہ منافع کے, یہی اس کے لیے وہاں جان وہ بالے جان بھی بن جاتے ہیں. بعض علماء نے کہا حیات کا انفاس تو عد فکلما مزہ نفس منہا ان قصد بہی دنیا. یہ حیات تمہاری یہی انفاس ہیں, پوری زندگی یہ سانس ہے, ایک سانس گئی کم ہو گیا تمہاری زندگی. اتنا مدشر ہے حیات کا الفاظ تو عد فکلما کلما مزہ نفس منہا ان قصد بہی جزء. یہ تمہاری سانس, یہ تمہاری عمر پوری اس سانس پر ہے. سانس آتی جا رہی ہے زندگی, سانس رک گئی زندگی ختم. اچھا شعر, یعنی تیری زندگی چند گنے ہوئے سانسوں کا نام ہے. جب ان میں سے ایک سانس گزر جاتا ہے تو تیری عمر کا ایک جز کم ہو جاتا ہے. حق تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی عمر کے اوقات عزیز کو بے بہا سرمایہ دے کر ایک تجارت پہ لگا دیا ہے. اچھا پہلے میں نے دیکھا, اب کل نہیں دیکھا, میں نے کہا اچھا مضمون ہوتا ہے, پورا نہیں دیکھا, بس وہی اٹھایا ہے اچھا کہ نہیں. اب اس سے باقی مضمون کیا ہے جو آخرت سے متوجہ کر دے, اس سے باقی کوئی مضمون نہیں. جو مضمون آخرت سے منہ موڑ دے گا, یہ سب سے برا مضمون وہی ہے جو خدا سے دور کر دے. اگر اس کے خلاف کسی مضر رسا کام میں لگا دیا تو نفع کی تو کیا امید ہوتی ہے, راس المال بھی ضائع ہو جاتا ہے. صرف اتنا ہی نہیں کہ نفع اور راس المال ہاتھ سے جاتا رہتا ہے, بلکہ اس پر سینکڑوں جرائم کی سزا عائد ہو جاتی ہے.
اسے نہ کرنی چاہیے تو وقت ضائع ہوا ہی، لیکن وقت میں جو برائیاں کیے ہیں وہ تمہارے پر لدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کی، صبر ایسی چیز ہے میرے صاحب، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ وہیں پہ صلاۃ کا ذکر ہے آج پر ہم، اللہ تعالیٰ دو چیزیں ہیں، نماز والوں کے ساتھ بھی ہے اور صبر والوں کے ساتھ ہے۔ نہیں یہ نہیں کہا، حالانکہ نماز میں تو اور زیادہ صبر کا مظاہرہ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ تب اشکال ہوتا ہے کہ مع المصلین بھی کیوں نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ نمازیوں کے ساتھ ہے اور صابرین کے ساتھ ہے، کہا مصلین اس کے ساتھ کھڑا ہے، آدمی رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، وہ ساتھ آیا ہے، اور صبر کا تعلق قلب سے ہے۔ آفت ہے، بلا ہے، صبر کیے ہوئے کوئی نہیں جانتا سوال لا کے، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ ہے۔ نقطہ سمجھ آئے گا؟ ان اللہ مع الصابرین، مع المصلین نے فرمایا، دونوں کا ذکر ہے۔ ان اللہ مع الصابرین کہا کیوں؟ صبر ایک باطنی چیز ہے، کوئی نہیں جانتا کیا ہو رہا ہے، کہ کس کے دل پر کیا چل رہا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ بیٹھا ہوا ہے ساتھ، ایک پہاڑے چل رہے ہیں، ایک مزہ اڑا رہا ہے، دونوں ساتھ ہیں۔ ان اللہ مع صابرین کے ساتھ، مصلین کے ساتھ معیت ظاہر ہے، اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلین، اور سب باطنی چیز ہے، ہم جانیں گے نہیں کہ صبر کیا نہ، آپ کو کیا معلوم اس بارے پر کیا ہوا، کیا آپ کیا جانے؟ آج 2 رکعت نماز پڑھ سب جانے نہیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیا انہوں نے، یہ تو دیکھ لیا انہوں نے بھی، اس کے علاوہ کیا ہوا یہ نہیں جانتے، نہیں سمجھا نا؟ ان اللہ مع الصابرین، سب مزہ اللہ سب لوگ دنیا میں اسی سے سابقہ ہے، یہ صبر و شکر ہی سے پورا سابقہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، سرمایہ کو کھا دو تو اس کے منافع کی کوئی حد نہیں، اس سرمایہ وقت جو سرمایہ ہے کوئی حد نہیں رہتی، اگر اس کے خلاف کسی مضرسا کام میں لگا دیا تو نفع کی تو کیا امید ہوتی، یہ راست المال بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ نفع اور راست المال ہاتھ سے ضائع جاتا ہے، بلکہ سینکڑوں جرائم کے ساتھ عائد ہو جاتی ہے۔ یہ عمل کیا تو نفع ہوا، اسی وقت کو برائی میں تو نفع کا ضرر ہوا نا۔ کسی نے اس سرمایہ کو کسی نے اس سرمایہ کو نہ کسی نفع بخش کام میں لگایا نہ مضر رسا میں، تو کم از کم یہ خسارت العالمی ہے، اس کا نفع اور راس المال دونوں ضائع ہو گیا، دونوں ضائع۔ ضرر نہیں ہوا تو نفع بھی تو نہیں ہوا، یہ بھی گھاٹا ہے۔ بڑھیا جو تجارت ہے، دیکھا اسے آخر میں کہ گلے میں 2000 لے کے آیا تھا، 2000 ہے تو گھاٹا سمجھے گا کہ نہیں؟ 2000 کو نفع نہیں سمجھے گا، تو تمہارے پاس تھا ہی 2000، اس میں 2000 3000 ہو گیا تب وہ گھاٹا نہیں ہے، اب یہ تب خوش ہوگا وہ۔ اللہ یہ ہر وقت تجارت میں ہے آدمی، ہر وقت کاروبار میں ہے آدمی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو عمریں کم ہیں، ہم لوگوں کی تو بہت اللہ تعالیٰ اس کو کارآمد بنانے کی صحیح کوئی توفیق مرحمت فرمائے، اس کا نفع اور آسر مال دونوں ضائع ہو گئے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے نماز روزہ زیادہ نہیں کیا ہوں گے، مسائب پر انہوں نے صبر کیا ہے، اس صبر کی وجہ سے اللہ جنت بھیج دے گا ان کو۔ وہ بھی ایک عمل ہے، باطنی عمل ہے، باطنی عمل ہے۔
صبر کی بات. اور یہ کوئی شاعرانہ تمثیل نہیں بلکہ ایک حدیث مرفوع ہے، اس کی تائید بھی ہوتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل یغدو فبائع نفسہ وموتقها او موبقها. تو یاد رکھنا چاہیے مولوی لوگوں کو، کم سے کم یاد تھی، اس وقت بھول گئے تھے، اس وقت نہیں. ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے تو اپنی جان کا سرمایہ تجارت پر لگاتا ہے. کل یغدو، یہی نا، کل یغدو فبائع نفسہ وموتقها او موبقها. ہر شخص صبح اٹھتا ہے تو اپنی جان کا سرمایہ تجارت پر لگاتا ہے، پھر کوئی تو اپنی اس سرمایہ کو خسارے سے آزاد کر رہتا ہے اور کوئی ہلاک کر ڈالتا ہے. وہ کہیں گے لکھ لیا کرو کاپی میں، یہ کام حضرت رہتی نہیں. کچھ نہ مجھے آپ لوگوں سے بتلاتا ہوں کہ بات کہنا جب معلوم ہے کہ ہم کو باہر جانا ہے، ہم نے قاری اللہ سے کہا کیا کریں گے، کہاں کتاب ملے گی ہم کو. کہا بس جو کیے ہو بس یہی کر کے جاؤ. تو اب میں کہتا ہوں کہ ایسی صورتیں اگر کاغذ پر ضبط ہوں، اتنی ہی حصہ واقعہ میں کوئی دقت ہوگی اس میں. میں ابھی 1 گھنٹے آدھے گھنٹے بیان کر رہا ہوں، اتنی بھی بیان کر رہا ہوں، اتنی اگر کافی آپ مولوی لوگ کہہ رہا ہوں تو واز کر رہا. ہمارے حضرت نے بہت واز کرنا آسان کر دیا ہے، اور میں کیوں واز کرنے گھبراتے ہو؟ ضروری نہیں کہ واز زبان ہی کہا جائے، کتاب سے بھی ہو سکتا ہے. جیسے بہت سے مشائخ ایسے ہیں، بڑے بڑے مولانا عبد المجید جو جلپور تھے، کتاب رکھی کہ کہتے تھے تحقیق ترمذی پڑھاتے بناتے. بہرحال رسول اللہ سے فرمایا ہر شخص صبح اٹھتا ہے تو اپنی جان کا سرمایہ تجارت پر لگاتا ہے، پھر کوئی تو اپنے اس سرمایہ کو خسارت سے آزاد کر دیتا ہے اور کوئی ہلاک کر دیتا ہے. لگتا ہے سب، اب وقت سبھی کے لگ رہا ہے، جو یہاں ہے وہ بھی، جو باہر سڑک پر کھیلا ہے وہ بھی لگ تو رہا ہے. یہ وقت اللہ تعالیٰ کو وہ فرمائے. آپ حضرات کے خلوص برکت، ہم بھی اس وقت لگ جاتے ہیں. سچ کہتا ہوں اب مجھے کوئی مجلس کی خواہش نہیں رہتی، بس مگر بات ہوتی ہے لیکن وہ اس ذوق سے نہیں ہوتی نا. ذوق ہے کہ نہیں اس وقت؟ بس یہ مجلس ہے، اور چاہے اس کو مراقبہ کہیے، چاہے مطالعہ کہیے، چاہے محاسبہ کہیے، خود اپنے کو بھی تیار کر کے بیٹھتا ہوں، وضو کر کے بیٹھتا ہوں. دن بھر بولتے ہی رہتے ہیں ہم لوگ، کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتے ہیں، لیکن وہ لطف جو اس وقت ہے آپ حضرات کے سامنے، سب بڑے اور لوگ بھی رہتے ہیں. اور اب اس کے بعد کون کون آئے گا آپ کو کیا معلوم. تو یہاں ایسے ہیں کہ نہیں، آدمی رہتے کہ نہیں، دن بھر رہتے ہیں. لیکن ایسا کبھی مجمع جب ابھی نہیں ہو پاتا ہے، نہ ایسے میں بیٹھتا ہے، نہ ایسے کا بیان کرتا ہے. صرف ہمارا اس کے بعد جائے. میں بڑی بات تو نہیں کہتا، لیکن وہاں شاہ رسول اللہ صاحب کہتے تھے کہ مجھے تعین ہوتی ہے بیٹھ کے، اسی میں بیٹھتے تھے، وہ بیٹھ کے اسی میں خالص کا اثر ہوا. میں ڈر بھی لگا ہوتا ہے، بیان ہی کرتے ہوئے خالص کا اثر ہوا. یہی وقت ہے. اور یہ بات کہہ رہے تھے کہ علماء نے بھی کام کیا ہے. اگر صوفیہ نے حضور کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی احوال کی حفاظت کیا ہے، تو علماء نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نقل و حرکت کی حفاظت کیا ہے. بڑے بھائی ایک معلوم کیا لکھا ہے، سمجھو گے بڑا مولوی سمجھو گے تب تو. ان کی بات ہی نہیں سمجھا تم نے. کہا علامہ شارانی کی روحانیت بھول اڑ کر گئی ہے، روحانیت میں کام آتی. بہت زبردست تقریر کر رہے تھے، یہی فرما رہے تھے. علماء دیوبند علماء ظاہر کے لیے کتنی تائید کی بات ہے. اب اس کو نہیں بیان کیا جو خاص موافق بات تھی ہم لوگ کے. یہ فرمائے کہ اگر علماء باطن نے یا صوفیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی حفاظت کیا ہے، تو علماء ظاہر نے کم کام نہیں کیا کہ حضور کے ہر نقل و حرکت کو محفوظ کر دیا کہ اس طرح سوتے تھے، اس طرح بیٹھتے تھے، اس طرح پیشاب کرتے تھے وغیرہ کرتے. حقیقت سب یہ کہا، یہ سب کہا.
یہ اتنا زور سے کہتے کہتے ہیں کہ فارغ کا سر ہو گیا اسے. اب تو سمجھ میں نہیں، پیچھے ہم لوگ بیٹھے ہوئے سمجھ گئے کہ اہمیت بھی معلوم نہیں. علماء حق کی کبھی تائید عقیم حضرت نے کیا کہ علماء جو کام کر رہے ہیں وہ بھی کم نہیں ہے، اس کو کم نہیں سمجھنا چاہیے علماء کو. ایک عالم تھے ہماری طرف کے، بہت دن کے بعد لکھتے تھے، پڑھتے تقریر کرتے تھے، بیان کرتے تھے. تو ایک دوسرے شخص نے جماعت کے لوگوں نے کہا میرے سامنے کی بات ہے عالم، ارے کہا ہم لوگ کیا کام کرتے ہیں، وہ کچھ نہیں. ارے آپ میں ڈال دیا ان کو صدر مدری سے ہوا. میں نے کہا اس کام کو جو آپ کر رہے ہیں قرآن حدیث کو کم سمجھتے ہیں آپ؟ بازار میں تھا. میں نے کہا غلط آپ نے کہا، یہ بلا چلت پھرتی کام ہے. مسئلہ پر بیٹھ کر کے قرآن حدیث یہ لفظ نہیں کہا، یہ تو موقع ہی نہیں تھا کہنے کا. آپ مسئلہ پر بیٹھ کے قرآن حدیث کی ترویج اور ارشاد کر رہے ہیں، کم کام ہے، اس کو کم سمجھتے ہیں آپ کیوں احساس سے کہتری مبتلا ہے؟ سب مدری تھے، احساس سے کہتری اللہ نے اس کام میں رکھا. حضرت کا جملہ آخر یہی ہے کہ اگر علماء باطن نے حضور کے حال کی حفاظت کیا تو علماء ظاہر نے حضور کے ہر قول و فعل کی حفاظت کیا. بے شک. ادھر میں گیا، وہاں رحمان صاحب نے کہا ایسے تھے جہاں اور جھکے ہوئے. ہم گئے بیٹھے دیر تک، رک ہی نہیں کیا، جانتے ہی نہیں تھے کون بیٹھا ہے کون نہیں. ارے تم کہا میں ایک حدیث دیکھا، کچھ کہا، مطلب کہ میں اس علم میں موہ تھا، اس وجہ سے تمہاری طرف توجہ نہیں کیا. اس کا ثواب اللہ نے نہیں دے گا. ایک حدیث کی تصحیح میں، حدیث کے مطلب کہ اس کی تحقیق میں یوں بیٹھے مولانا 15 منٹ میں بیٹھا تھا اسے، مولانا یوں بیٹھے دیکھ رہے وہاں میرا بہت بڑا کام، دین کا کام، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی ترجمانی اصل کام ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے مبعوث ہوئے. میں نے خود سنا، حضرت بابا شاہ رسول اللہ صاحب عالمیہ ایک ساتھی تھے، بڑے جوش عالمیہ کہتے ہیں حضرت ہم لوگوں کو کیا کمی ہے، جہاں سے ہم اٹھائیں گے ہم بیان کر دیں گے، ہم کو علم کی کمی نہیں ہے. جہاں سے ہم چاہیں گے ایک آیت اٹھا لیا حدیث. عالمیہ میں نے خود سنا، لیکن زیادہ دور تھا وہ، حضرت نے خالی وہ تھے، لیکن عالمیہ یہ دور سے کہہ رہے تھے. کسی بات رہی ہوگی، لیکن یہ مجھے یاد ہے ہم لوگ کیا کمی ہے. ہم کو مضمون کی کمی نہیں ہے. قرآن حدیث جس چاہ ہم بیان کرتے ہیں سب وادی. آگے ان 4 اجزاء کی تشریح یہ ہے: ایمان اور عمل صالح، جو خود انسان کی ذات سے متعلق. ایمان آپ کو لانا ہوگا. باپ کا ایمان کام نہیں آئے گا، بیٹے کا ایمان کام نہیں آئے گا، بھائی کا ایمان خود کرنا، خود ایمان لانا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ. یہ دنیا میں دیکھ رہا ہوں کہ ہو رہا ہے، کوئی کسی کا پوچھتا رہا، وہاں کیا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ ووجوہ یومئذ غبرۃ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. معمولی بات ہے ہمارا نہیں، معمولی بات یہ ہے بات. حضرت شاہ رسول اللہ سے بات یہی ہوتا ہے، یہی مجلس، یہی بات، یہ بیعت جو رہ گئی. کوئی سننے والا ہے مجھے، کوئی سنتا بھی نہیں. نہ سنو وہاں معلوم ہو جائے گا. کب سے سنو تو عمل میں کوتاہی معلوم تو رہے تم کو کہ کس اعمال پہ نجات ہوگی. یہ پوچھئے کوئی بتا دے سمجھانے کہ اللہ میاں نے کہا ہے نجات کے لیے یہ چیزیں، کس کو یاد ہے؟
آگے 4 تشریح: ایمان اور عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، حق کی وصیت، صبر کی وصیت۔ تمہارا کام صرف ایمان اور عمل صالح پر ختم نہیں ہوتا، تمہاری ذمہ داری دوسروں تک پہنچانا بھی یہی حاضر ہوا، اس کو بھی کم نہیں سمجھے، جہاں تک ہو سکے پہنچاؤ اپنے بچوں، سمجھ بوجھ کے کہا ہے انہیں پہنچانے، یہی سمجھ بوجھ کے پہنچاؤ، سوچ سمجھ کے پہنچاؤ، قاعدے سے پہنچاؤ۔ کسی شخص کو تاکید کے ساتھ مؤثر انداز میں نصیحت کرنے اور نیک کام کی ہدایت کرنے کا نام وصیت ہے۔ اسی وجہ سے مرنے والا جو اپنے بات کے لیے کچھ ہدایات دیتا ہے اس کو بھی وصیت کہا جاتا ہے۔ 2 ہی چیزیں، ایک حق کی وصیت، دوسرے صبر کی وصیت، بس پورا دین اسی میں ہے، آپ کو یہی کرنا ہے۔ حق کی وصیت اور صبر کی وصیت۔ اب ان دونوں لفظوں کے معنی میں کئی احتمال ہیں، جب انشاءاللہ۔ پہلے لفظ کا حاصل امر بالمعروف ہو گیا، نیک کاموں کا حکم کرنا، اچھی بات ہے بھائی، نماز پڑھو، لفظمار نہیں، قاعدے سے کہو۔ دوسرے کا حاصل نہی منکر ہو گیا ہے، برے کاموں سے روکنا۔ اس مجموعے کا حاصل پھر وہی ایمان و عمل صالح جن کو خود اختیار کیا ہے، اس کی تاکید و تصحیح دوسروں کو کرنا ہے۔ ایمان عمل صالح اختیار کیا خود، دوسروں کو بھی پہنچاؤ۔ اور ایک اعتبار یہ ہے کہ حق سے مراد ایک سے جگہ دوسرا معنی، اب یہ نہیں آپ کو معلوم ہوگا، ہم کو معلوم ہے، عزت سب کو معلوم ہے، یہ دوسرا کیا ہے تفصیل دیکھنے کی فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے استاد تھے لغت کے، کفایت متحفظ پڑھاتے تھے وہ، حضرت نے جب میں دارالعلوم سے گیا مئو سے تو وہی پڑھا رہے تھے ہم، وہ یہی کہ پڑھے تھے قاری ریاست صاحب، ان کی کتاب کی شرح بھی کیا انہوں نے، جو شرح ہوئی ہے انہیں کتاب قاری ضیاءالدین صاحب کی بہرحال تو انہوں نے کہا دیکھو لغت ہی ہے، لغت دیکھنے سے کبھی وہ کوتاہی نہ کرنا، جب کوئی مدرس فون لغت دیکھ لو، اچھی بات ہے۔ پہلے لفظ کہا تھا یعنی برے کاموں سے روکنا، اس مجموعے کا حاصل پھر وہی ایمان و عمل صالح جن کو خود اختیار کیا ہے، اس کی تاکید اور نصیحت دوسروں کو کرنا، یہ اپنا کام ہے۔ اب ہر آدمی سوچے کرتا ہے کہ نہیں، اپنے بچوں کو بھی کرتا کہ نہیں، اپنے شاگردوں کو کرتا کہ نہیں، یہ بہت معیار ہے ماشاءاللہ۔ اور ایک احتمال یہ ہے کہ حق سے مراد اعتقاد حق کا حاصل کیے جائے، صبر کے مفہوم میں تمام اعمال صالح ہے۔ اعتقاد حقہ کو لینا حق ہے، اور صبر کے مفہوم میں اعمال صالح پابندی ہے، کامت بجے، کیونکہ فقط صبر کے حقیقی معنی اپنے نفس کو روکنے اور پابند بنانے کے ہیں۔ اس پابندی میں اعمال صالحہ بھی آ گئے اور گناہوں سے اجتناب بھی آ گئے۔ حافظ ابن تیمیہ نے اپنے کسی رسالے میں فرمایا کہ انسان کو ایمان اور عمل صالح سے روکنے والی عادتاً 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک شبہات، یعنی اس کے ایمان اور عمل صالح میں کچھ نظری شبہات پیدا ہو جائیں، رک گیا، شبہات پیدا ہو گیا، عمل کریں گے نہیں، جن کے سبب عقائدی مختل بیکار ہو جائے گی۔ عقائد کے مختل ہونے سے عمل صالح کا خلل پذیر ہونا خود ظاہر ہے، عقیدہ ہی نہیں تو کیا پڑھو گے، نماز کیا کرو گے۔ دوسرے شہوات، خواہشات نفسانی جو انسان کو بعض اوقات نیک عمل سے روک دیتی ہیں اور بعض اوقات برے اعمال میں مبتلا کرتی ہیں، اگرچہ وہ نظری اعتقادی طور پر نیکی پر عمل اور برائی سے بچنے کو ضروری سمجھتا، مگر نفسانی خواہشات سے روک دیتی ہے، سمجھتا ہے کہ ہم کو کرنا چاہیے لیکن نفسانی خواہشات غالب آتی ہیں کہ روک دیتے۔ اور وصیت صبر سے مراد یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر
اچھے اعمال اختیار کرنے کی ہدایت۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وصیت بالحق سے مراد دوسرے مسلمانوں کی علمی اصلاح ہے، اور وصیت بالصبر سے مراد عملی اصلاح ہے۔ علمی اصلاح بھی کرو، یہ دوسری بات، علمی اصلاح بھی کرو۔ وصیت بالحق سے مراد دوسرے مسلمانوں کی علمی اصلاح، اور وصیت بالصبر سے مراد عملی اصلاح۔ دیکھیے یہ بالکل نئی چیز ہے، کتاب دیکھنے کے فائدہ ہوتا ہے۔ وصیت صبر سے مراد یہ نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وصیت بالحق سے مراد دوسرے مسلمانوں کو علمی اصلاح ہے۔ حق ایک بڑی ہدایت ہے، اور سمجھے نا، وصیت بالصبر سے مراد عملی اصلاح ہے۔ اس صورت میں مسلمانوں کی ایک بڑی ہدایت یہ دی کہ ان کا صرف اپنے عمل کو قرآن اور سنت کے تابع کر لینا جتنا اہم اور ضروری ہے، اتنا ہی اہم یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ایمان اور عمل صالح طرف بلانے کی مقدور بھر کوشش کرے۔ مقدور بھر ضرر کا اندیشہ نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ تھانوی بالکل کی تشریح بیان کی ہے۔ اور نہ صرف اپنا عمل نجات کے لیے کافی نہ، خصوصاً اپنے اہل و عیال اور احباب متعلقین کے اعمال سیئہ سے غفلت برتنا اپنی نجات کا راستہ بند کرنا کہہ نہیں سکتا اپنے متعلقین، اگرچہ وہ خود وہ کیسے اعمال کا پابند ہو۔ اسی لیے قرآن اور حدیث ہر مسلمان کو اپنی مقدرت کے مطابق امر بالمعروف نہی منکر فرض کیا گیا ہے، سب کے لیے کوئی مسئلہ۔ اس معاملے میں عام مسلمان بلکہ بہت سے خواص غفلت میں مبتلا ہیں، خود عمل کرنے کو کافی سمجھ بیٹھتے ہیں، اولاد و عیال کچھ بھی کرتے رہے اس کی فکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آیت کی ہدایت پر عمل کی توفیق عمل کرتا ہے۔ تھوڑا سا افسرا کر کے کہیں رکھ لیا جائے گا، نقل کر لیا جائے، کام آتا ہے۔ اب ہر جگہ رہتے ہوئے لیکن جہاں بھی جائیں گے تھوڑی کہ یہاں آپ لوگوں نے سن لیا اور کوئی دوسرے نہیں سنیں گے، ہر جگہ سنیں گے اس کو لوگ۔ قرآن کی تفسیر ہے جو ہے۔ دعا کیجیے مولانا، جہاں تو ہو سکتا ہے اپنے لیے بھی جو نافع سمجھتا ہوں اور مخاطبین کے لیے جو نافع سمجھتا ہوں بیان کرتا ہوں۔ باقی پھر طبیعت کمزور بھی رہتی ہے لیکن الحمدللہ بیان کرنے سے قوت بھی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے، اور مجھے بھی اس راہ کو اختیار کیے ہوئے بہت دن ہو گئے، اسی راہ پر رکھے، خود عمل کی کوشش اور دوسروں تک پہنچانا صحیح باتوں کو۔ اللہ اس کی ہمیشہ توفیق دے، مجھ کو بھی، میرے اہل کو بھی، متعلقین کو بھی، علماء و مشائخ سبھی کو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے، اور کچھ نہیں ضروری ہے کہ ایک ہی طریق ہو، نہیں دوسرے طریقے، ہزاروں طریق ہیں۔ ہر اللہ تعالیٰ کسی طریق کو حق سمجھ کر کے اگر اختیار کرے گا انشاءاللہ نجات پا جائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک ارحم الراحمین سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔